مائنڈ سائنس کی کتاب یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے، کیونکہ وہاں ریلیجن نہیں ہے نا، انسان اپنے ذہن میں آنے والے تھاٹس کو روک نہیں سکتا، لیکن وہ رک کر ان کو فلٹر ضرور کر سکتا ہے. اینڈ دس از اے فیکٹ. اگر آپ ان دونوں کو ملائیں، آپ الحمدللہ یہاں آ رہی ہیں، آپ پچھلے 18 دن سے کنزیکٹیولی قرآن کی کلاس میں آ کر بیٹھتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دعائیں پڑھتی ہیں، اللہ کی رحمت سے عبادت کر کے آتی ہیں، ظہر پڑھ کر آتی ہیں، گھر جا کر اپنی عصر کی نماز پڑھتی ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کی باتیں اور اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں. تو کانسٹنٹلی آپ کی آنکھوں اور کانوں سے اچھی چیزیں دل اور دماغ میں جا رہی ہیں. لیکن کیا ان 18 دن میں آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ کسی انسان نے آپ کو پریشان نہیں کیا؟ تو جب آپ کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں تو اسی قرآن نے بتایا ہے کہ جو انسان سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے. ہم نے یہ بات بھی کی تھی پچھلی کلاسز میں کہ شیطان نیک لوگوں کے آس پاس موجود کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ نیک لوگوں کو پریشان کریں. تو آپ اور میں کتنا بھی اپنی آنکھوں اور کانوں سے اچھی باتیں سنیں اور اس کو دل اور دماغ تک پہنچ جائیں، بعض اوقات آس پاس کا سینیریو ایسے بن جاتا ہے کہ ذہن میں بہت الٹے الٹے خیالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بس ایک چیز سیکھ لیں جو اس کتاب میں لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا ہر خیال، آنے والے خیال کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا، ہر آنے والے خیال کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ادروائز اگر آپ جتنے بھی ذہن میں خیال آتے ہیں یا جو لوگ آپ کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کو اندر ایک آپ کے اندر ابال اور بوائل ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ ہر خیال کو انٹرٹین کریں گی، اس کا مطلب ہے یو آر آن مینٹل ڈائریا. اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ جو خیال ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق بولنا شروع کر دیتی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا تھا جو خیال بھی ذہن میں آئے کسی انسان کی وجہ سے یا کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے، اس میں ایک فلٹر لگا لیں اور اس فلٹر کو لگا کر سوچیں کہ اس خیال کو مجھے انٹرٹین کرنا ہے یا اگنور کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ اس کو اگر دینی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو بہت ہی لاجیکل بات لگتی ہے. لوگ آپ کو بھی پریشان کریں گے، لوگ آپ کو بھی بعض ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنے دماغ اور دل کو پیور رکھنا ہے، اس کے لیے سوچنا شروع کریں. دس از نمبر 1 اسٹیپ. اگر آپ کو تزکیہ کرنا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم تزکیہ کیسے کریں اپنا، کہاں سے شروع کریں؟ تزکیہ دعا سے پہلے سوچ کا عمل چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ 2,00,000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیں. 2,00,000 مرتبہ، اور 2,00,000 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، آپ پھر کہتی ہیں عائشہ میرا تو غصہ وہیں کا وہیں ہے، میری تو جیلسی وہیں کی وہیں ہے، میرا تو حسد وہیں کا وہیں ہے، تو میرا تو تزکیہ نہیں ہوا. سب سے پہلا سٹیپ تزکیہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا. اور کس کے بارے میں سوچنا ہوگا؟ پڑوسن کے بارے میں، کزن کے بارے میں، بہن کے بارے میں، نند کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. اپنے بارے میں سوچئے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں. تزکیے کا پہلا قدم، دل کی پیوریفیکیشن کا پہلا قدم، انسان سوچنا سمجھنا شروع کر دے، اپنی عقل کا استعمال شروع کر دے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، جو سوچ سمجھ کر بولتا ہے، جو سوچ سمجھ کر ڈیسیژنز لیتا ہے. تو یہی چیز یہاں بتائی ہے کہ دنیا زیادہ تر انسانوں کو اپنے پیچھے چلاتی ہے. اسی طرح سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ جب اپنے آپ کو اندر سے پیور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے، تو یہیں سے یہ بات بھی سیکھ لیں کہ آپ اور میں دنیا میں ہر وہ کام نہیں کریں گے جو سب کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. ہمیں ان سائڈ آؤٹ پیور ہونا ہے. تو دنیا جو بھی کام کرتی ہے ہم پہلے اس کو سوچیں گے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس کے اوپر ایک فلٹر لگائیں گے کہ کیا مجھے میرے رب نے اس کو کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اس سے انشاءاللہ پیورٹی آئے گی اور دل اور دماغ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا اپنی جنت کے ذریعے کہ جس کے جو کشنز اور ریکلائنرز ہیں وہ ان سائڈ آؤٹ پیور ہیں. اس میں آنے والے اہل جنتیوں کو دنیا کی زندگی میں فزیکلی اور اسپرچولی کلینز ہو کر آنا ہوگا.
اسپرچولی اور فزیکلی کلینز ہو کر زندگی گزارنی ہوگی. اسی طرح سے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. وجن الجنتین دان، اور ان باغوں کی شاخیں پھلوں سے جھکی جا رہی ہوں گی. وجنل، یہ وجنل جو ہے نا واو الگ ہے، اور جنا جو آگے لکھا ہوا ہے یہ ایک لفظ ہے. جنا جیم نون یا سے آتا ہے. یہ لکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. جنا، اصل میں جنا لکھا جاتا ہے عربی زبان میں جیم نون اور اس کے ساتھ یا لکھتے ہیں اور پھر نون پر کھڑی زبر ہوتی ہے. لیکن یہاں کیونکہ آگے اس کو لام سے ملانا ہے نا، اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو آپ کو نظر آئے گا لام سے ملانا تھا نا، آگے لام پر سکون ہے تو کھڑی زبر کو ہٹا کر اس کو اس طرح لکھا گیا ہے الف مدہ کے ساتھ جنا، اور پھر آگے یہ نون لام میں مل رہا ہے جس کو مدہ کو پڑھا نہیں جاتا ہے. جنا دو چیزوں کو کہا جاتا ہے. جنا عربی زبان میں میوہ یا پھل فاکہہ کی طرح استعمال ہوتا ہے. جنا تازہ ایڈجیکٹو کے طور پر بھی آتا ہے، ویری فریش، تازگی والے. جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے تو ساقط علیہ کی رطبن جنین، تم اس تنے کو ہلاؤ گی تو فریش کھجوریں گریں گی. تو جنین یا جنا جو یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل فریش فارم، تازہ پھل، تازگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. بتایا کیا جانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کی جو جنت میں برانچز ہیں پھلوں والی ان کو قریب رکھا ہے. وجن الجنتین دان، دان قریب ہونے سے ہے، دنیا سے. دنیا قریب کی شے ہے، دنیا فوراً ملنے والی شے ہے، تو یہ بھی دان سے ہی ملتا جلتا اس کا ایسنس ہے. جنت کے پھل اتنے کلوز ہوں گے کہ جنتی ہاتھ بڑھا کر خود ہی پھل کو پلک کر لیں گے. جنتی ہاتھ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنتی صرف خواہش کرے گا، وہ صرف سوچے گا اچھا مجھے آم کھانا چاہیے، درخت اپنی شاخ خود ہی جھکا دے گا اور جنتی اپنے ریکلائنر پر بیٹھا بیٹھا اپنا پھل جو ہے وہ توڑ لے گا اور کھا لے گا. آپ دیکھیں فریش فروٹس فارمز جو ہوتے ہیں اور درخت سے پھل توڑ کر کھانے کا کتنا مزہ آتا ہے. ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے، کبھی کسی کے فارمز میں آپ گئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی ان ایتھیکل بات ہے کہ آپ بھاگتے بھاگتے 2 پھل اور توڑ لیں، 3 اور توڑ لیں، اور بچے جو ہیں وہ بلا وجہ ہی توڑتے رہتے ہیں، کھائیں گے نہیں، بس توڑنے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کیا بتایا کہ یہ جو فریش فارم فروٹس ہوں گے جنتی ان کو خود توڑیں گے اور خود کھائیں گے. جنتی لوگوں کو اگین جیسے بھوک نہیں لگے گی ایسے ہی جنتی لوگوں کے لیے آتا ہے کہ ان کو تھکن نہیں ہوگی، ان کو کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جس سے ان کو لگے کہ اب ان کو نیند آ رہی ہے. جنتیوں کے لیے جو ہے وہ تھکن نہیں ہوگی، خود تو وہ کانسٹنٹلی انجوائے کرتے رہیں گے. تو یہاں پر ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، بتا دیا گیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر آپ اچھی ڈائٹ کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیند کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آن اے سیریس نوٹ بائی دا وے، ایک ایوریج انسان اگر اس کی عمر لیٹس سے 75 ایئرز ہے تو وہ اپنی زندگی کا 1/3 پارٹ سو کر گزارتا ہے. 1/3 پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر 75 سال تھی، 75 ایئرس، 1/3 ایئر یعنی کہ 25 سال اس نے سو کر گزارا ہے. اور جب ہم اتنی زندگی سو کر گزار دیں گے تو پھر آپ اپنا بیسٹ پوٹینشیل استعمال نہیں کر پاتے ہیں. تو مسلمان کو صحت مند ہونا ضروری ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے مومن صحت مند پسندیدہ ہے، کمزور مومن پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو صحت مند مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن کے اوپر آ جاتا ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کرنا ہے، اگر اپنا فل پوٹینشیل ہم نے اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے تو ان آیات سے 2 سبق اپنے لیے لے لیجئے. ایک اپنا تزکیہ کرنا ہے اور دوسرا ہیلدی ڈائٹ کھانی ہے. جنت کی آیات میں ہمارے لیے آج دنیا کا سبق یہ ہے تاکہ ہم اپنا دنیا کا لائف سپین میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا لمیٹڈ ہے. اور جس نے یہ 2 کام کر لیے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے تزکیہ کرتا رہا اپنا
اور ہیلدی لائف سٹائل اپناتا رہا تاکہ عبادت کرنے کا، بندگی کرنے کا سٹیمنا ملتا رہے، انشاءاللہ اللہ اس کو ان لمیٹڈ ریوارڈ والی جنت میں داخل کرے گا۔ آیت نمبر 55 آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دنیا میں آج ان آیات کا ہمارے سامنے اس اینگل سے کھل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے جنتی کے لیے برانچز اپنا پھل جھکا دیں گی، ایسے ہی جنت میں جانے والوں کی کوالٹی اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں جھک کے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کا شوق رکھتے ہیں۔ اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جو ہم خواتین کو بالکل اچھی نہیں لگتی اور مردوں کی فیوریٹ ہے، آیت نمبر 56۔ دیکھیں آپ کمپریہنشن دیکھیں قرآن کا اس حصے کے اندر، جو کہ چوتھا حصہ ہے قرآن کا۔ جنت کا پہلے جو تھا وہ انٹرنس تھی کہ جنت کی پراپرٹی کیسی ہوگی، اس کے بعد جہاں برانچز آئے تھے، پھر آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی ڈسکرپشن کیا ہے، کہ جس کے اندر دریا بہ رہے ہوں گے اور درختوں پر پھل لگے ہوں گے۔ پھر بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا فرنیچر کیسا ہوگا۔ اب کمپنی بھی تو چاہیے، پر چلا اکیلے اکیلے اپنی جنت میں بیٹھے ہیں، بور ہوئے جا رہے ہیں، کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ آیت آ رہی ہے جو آدمیوں کی فیوریٹ ہے، اب گھر جا کر سب اپنے شوہروں کو سکھائیں گی، اور پھر دیکھیں اب ان کی آنکھیں کیسے چمکیں گی۔ آیت نمبر 56 فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتوں میں، ان واٹر فالز کے درمیان میں، ان پھلوں کے درمیان میں، ان دریاؤں کے درمیان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جن کو ان جنت کے لوگوں سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ آپ دیکھیں اس میں حور کا لفظ نہیں ہے، صحیح؟ سو دیر آر ٹو اوپینینس امنگ اسکالرس۔ دو اوپینین یہ ہیں، ایک وہ کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ کیونکہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، تو جنت کی نعمتوں میں دونوں ہو سکتی ہیں، یہ نیک بیوی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ حور کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ دس کین بی ٹرانسلیٹڈ ایز وائفس، وہ دنیا والی وائفس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ دنیا کی محنت کی ہوئی ایک عورت ہے جس جنت تک پہنچ گئی اور اس کو بیوی بنایا جائے گا، یا یہ حور بھی ہو سکتی ہے، بہت چانسز آر ہے۔ اب یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر خواتین جنرلی، اب آپ کہیں گے اب اس پہ ہمیں کوئی تفسیر نہیں سننی، ہم نے کیا تفسیر سننی اس کے اوپر، ہمیں سب پتہ ہے، ہاں پتہ ہے مردوں کو حور ملے گی۔ دیکھیے ان آیات کو، جتنی بھی آیات آگے آئیں گی اور بھی کانسٹنٹلی آئیں گی، اللہ بھی دیکھیں کیسے پکڑ کے پالش کرتا ہے، کانسٹنٹلی آئیں گی آگے یہ آیات۔ ان آیات کے بارے میں آپ کا اور میرا بلیف بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ ایک، کبھی بھی ان آیات کے اوپر انکمفرٹیبل نہ ہو۔ آپ مومن عورت ہیں، آپ عام عورت نہیں ہیں۔ دیکھیں پورا معاشرہ، پوری دنیا، پوری امت، پورا خاندان، پورا آپ کا آس پاس کا کراچی ایک طرف، اگر آپ مومن عورت بننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ سیٹ اور آپ کی اپروچ میچور ہونی چاہیے۔ آپ الگ ہیں۔ آپ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ ایروگنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ الگ ہیں، آپ کو آپ کے رب کے کلام نے ریفائن کر دیا ہے اور رب کا کلام آپ کو کانسٹنٹلی ریفائن کر رہا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر انکمفرٹیبل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات، یہ والی عورتیں، یہ والی حوریں صرف نیک مردوں کو ملیں گی، متقی مردوں کو ملیں گی، صحیح ہے؟ گھر جا کے پہلے یہ بولیے گا، نیک اور متقی مردوں کو ملیں گے۔ دیکھیں اس میں دو ایشوز ہیں جو کہ اکثر مفسرون نے اپنی تفاسیر میں ڈسکس کیے ہیں۔ دو ایشوز وہ ان ٹاپکس کے انڈر ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مردوں کے لیے اتنا زیادہ الیبوریٹڈ فارم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کی حور یا جنت کی عورتوں کا ڈسکرپشن کیوں دیا ہے، اور دوسرا جو ڈسکشن آپ کو تفاسیر میں ملتا ہے امنگ کلاسیکل اسکالرز، امنگ کنٹمپرری اسکالرز، وہ یہ کہ عورتوں کے لیے اس طرح کا ڈسکرپشن کیوں نہیں دیا گیا۔ کیا عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا؟ کیا عورتیں جو ہیں وہ صرف ایک آبجیکٹ کے طور پر مردوں کو ایز اے ریوارڈ دے دی جائیں گی؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب بہت اچھی طرح سے ابن عاشور کی تفسیر میں، امام قرطبی کی تفسیر میں اور امام فخر الدین رازی کی تفسیر میں ادا ہو جاتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک اٹس سمپلسٹ جس طرح سے انہوں نے اس کو دیا ہے، میں اس کو بالکل ایزی کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں عورتوں کو کیا ملے گا اور مردوں کو کیا ملے گا، اگر ہم
یہ اور تیسرا کہ عورتوں کے لیے یہاں پر کیوں ڈسکرائب نہیں کیا گیا، اس کو ہم ذہن میں رکھیں. اللہ نے مرد کی فطرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مردوں کے لیے ریوارڈ بتایا ہے. اور ڈیفینیٹلی اللہ جس نے عورت کو بھی بنایا ہے، اس نے عورت کی نیچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت کے لیے جو طریقہ کار یہاں اڈاپٹ کیا ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، خاموشی اختیار کی گئی ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے اور وہ کہتے ہیں ربا سکوتن ابلغ من کلامن، کبھی کبھی بولنے سے بہتر خاموشی ہوتی ہے. بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی انسان خاموش رہے بجائے اس کے کہ وہ کلیریفیکیشنز دیتا رہے یا وہاں ڈسکرپشنز دیتا رہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر بعض دفعہ ایسے کیا کہ جس میں آپ کو دریاؤں کا ذکر ملا، بعض دفعہ جنت کے باغات، بعض دفعہ جنت کے پھل، بعض دفعہ جنت کے مینشنز زلفن، بعض دفعہ جنت کے گھر. آپ کو مختلف اینگل سے جنت کا ذکر ملتا ہے. ایک آیت آتی ہے سورہ شورا میں جس میں آپ کو جنت کا ذکر بالکل الگ اینگل سے ملتا ہے، اجر کی صورت میں ہے لیکن بالکل الگ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ریوارڈ مینشن نہیں کیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 40، اور یہ وہ آیت ہے جس کا بہرحال تعلق ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت زیادہ ہے، اور یہ وہی آیت ہے جو ہم میں سے اکثر خواتین کو مفہوم میں تو آتی بھی ہے. سورہ شورا آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی کہ کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی. قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس میں بدلہ لینے کے لیے آپ کو ایک جسٹیفیکیشن ملتی ہے. کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو پھر تم بھی ایگزیکٹ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو. لیکن آگے فرمایا فمن عفا و اصلح، جس نے معاف کر دیا اور کریکشن کر لی. کس چیز کی کریکشن کر لی؟ وہ جس نے غلطی کی تھی اس کو بیٹھ کے سبق پڑھایا، وائٹ بورڈ نکال کے، دیکھو تم نے یہ غلطی کی تھی، پھر میں نے یہ کہا تھا، پھر تم نے یہ کہا تھا، پھر میں نے یہ کہا تھا. افا و اصلح کا مطلب کیا ہے؟ اصلح کا کیا مطلب ہے؟ جو ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوا تھا اس انسان کی زیادتی کی وجہ سے، اس انسان نے، اس مومن نے آگے بڑھ کر اس کو ریکٹیفائی کر دیا، اپنا کمیونیکیشن، اپنا ریلیشن شپ دوبارہ صحیح طریقے سے مینٹین کر لیا. کہ اللہ نے کہا ہے فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، و اصلح فاجرہ علی اللہ، کوئی ریوارڈ نہیں بتایا. فاجرہ علی اللہ، کیا اجر ہے اللہ کے اوپر یہ بتایا، چھوڑ دیا. ہم پیچھے سے بھی ایک اس چیز کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں توسع ہے، اس میں معاملے کو براڈ کیا گیا ہے. بالکل جیسے فعل کے بعد آبجیکٹ نہیں آتا تو معاملہ براڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اس آیت کے مفہوم میں اجر کیا ہے اس کو مینشن نہیں کیا گیا، تو یہاں پر وسعت، اہمیت اجر کی زیادہ ہے. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے کہتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا جزا دوں گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. سو اٹ ول بی اے ہیوج سرپرائز. نہ جنت کے باغات ہیں، نہ جنت کے پھل ہیں، نہ جنت کے وہاں محل ہیں، نہ جنت کے مینشنز ہیں، نہ جنت کے واٹر فالز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تحفہ دے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تحفہ کوئی عام تحفہ نہیں ہوگا. یہ وہ آیت ہے جس کو بہت بہترین طریقے سے تمام کلاسیکل اسکالرز نے اس آیت کے ساتھ امبیڈڈ رکھا ہے جو سورہ رحمان کی ہے، کہ اللہ نے بعض مقام پر، جیسے یہاں سورہ شورا میں مینشن نہیں کیا کہ اللہ کیا اجر دے گا، اس لیے کہ جو اجر ملنے والا ہے وہ اتنا امیزنگ ہے کہ انسان اس کو دنیا کی ڈائمینشن میں سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اگر عورتوں کے لیے کچھ مینشن نہیں کیا گیا تو اس کی ایک وجہ تمام کلاسیکل اسکالرز نے یہ دی ہے کہ جو آگے ملنے والا ہے اٹس امیزنگ سرپرائز عورتوں کے لیے. تو خوش ہو جائیے، رونے کی ضرورت نہیں ہے. نیک عورتوں کو بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے. کیا ملے گا؟ اٹس بیونڈ ڈسکرپشن، بیونڈ ڈسکرپشن. دس از دا فرسٹ پاسبلٹی. دوسرا، قرآن میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو تمہارے نفس خواہش کریں گے اور جو تم طلب کرو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا. سورہ فصلت آیت نمبر 31. جو تم خواہش کرو گے. اور اس کی تفسیر میں بعض اسکالرز لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کی پہلے وہ خواہشات پوری کرے گا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو روکتے ہوئے نہیں کی ہوں گی. پہلے اللہ وہ خواہشات پوری کرے گا. پھر جو ان کی نیچر کے حساب سے ان کی خواہشات ہوں گی اللہ وہ پوری کرے گا. اور اس کے بعد ما تدعون، جو انسان مانگتا جائے گا وہ انسان کو ملتا جائے گا. تو جنت میں عورت جو مانگے گی، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، ایک سرپرائز ہوگا عورتوں کے لیے بیونڈ ڈسکرپشن، اور دوسرا مفہوم سورہ فصلت سے اسکالرز نے بتایا ہے کہ عورت جو طلب کرے گی وہ اس کو دیا جائے گا. اور الحمدللہ ہم عورتوں میں یہ ڈائیورسٹی ہے کہ ہم زیادہ تر ایک وقت میں بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، آپ نے دونوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے، تو کس کی لسٹ لمبی ہوتی ہے، بیٹے کی یا بیٹی کی؟ بیٹی کتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے. ایئر رنگز بھی چاہیے، رنگز بھی چاہیے، کلپس بھی چاہیے، پونی ٹیلز بھی چاہیے، سینڈلز بھی چاہیے، دوپٹہ بھی چاہیے، پہنا نہیں جاتا چھوٹی سی، سب کچھ چاہیے. اور بچے کے لیے بس آپ نے ایک شلوار قمیض خریدی، ایک سینڈل خریدی، دیٹس اٹ. ابا کی ٹوپی پہن لینا بیٹا، تم نے کون سی روز پہننی ہے. بات ختم. ہم خواتین اپنا سوچیں، ہم کتنا بھی سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے پاس بہت کپڑے، میرے پاس بہت کپڑے، اس مرتبہ میں عید پر ایک ہی سوٹ بنا لوں گی، باقی میں کوئی سے باقی 2 دن پہن لوں گی. پھر جب لینے جاتے ہیں زیادہ تر مطلب ماشاءاللہ بہت ہی متقی خواتین ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے جیسا بنائے، لیکن آپ کتنا بھی سوچ کے جائیں کہ آپ ایک سوٹ خرید کے آئیں گے، آپ بہرحال 2 تو خرید کے آ ہی جاتے ہیں، یا تیسرے پہ آنکھیں اٹکی رہ جاتی ہیں. پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہائے کاش لے لیتے، اچھا تھا نا، پتہ نہیں کیوں مس کر دیا. پھر سوچتے ہیں اچھا کل ہی جا کے لے لوں گی پہلی فرصت میں. یہ ہم خواتین کا حال ہے. ہمارے اندر ڈائیورسٹی ہے اور ہم یوزلی ایک چیز نہیں چاہتے. جنت کے نام سے آپ ذرا کبھی آپ بٹھا کر پوچھیں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے سے، اس کو جنت کا ڈسکرپشن بتائیں کہ جو وہ وہاں مانگو گے وہ ملے گا. آپ ذرا بیٹی سے دیکھیں اس کی وش لسٹ کتنی لمبی ہوگی، اور ذرا بیٹے سے دیکھیں اس کی لسٹ. اگر بیٹا 18 سال کا ہے یا 19 سال کو ٹچ کر چکا ہے تو پہلے تو وہ اماں کو دیکھ کے آنکھیں گھمائے گا، بولوں گے نہ بولوں اماں کے سامنے. زیادہ تر خواتین کی لسٹ لمبی ہوتی ہے، مردوں کی لسٹ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے. جنت کے نام سے مردوں کو صرف حور یاد آتی ہے اور کچھ ان کو یاد نہیں آتا. دس از دیئر نیچر، ویری ٹرو نیچر. اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری نیچر میں ڈائیورسٹی ہے. کچھ مائیں ہیں جن کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، اٹس اے ہیوج آزمائش. اللہ تعالیٰ سب ماؤں کی آنکھوں کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھے، اور جن کے بچے گئے ہیں اللہ ان کو بہترین صبر کرنے والا بنائے. کچھ مائیں ہیں جن کے ساتھ آپ جنت کی بات کریں اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو جنت میں کیا چاہیے تو وہ اپنے بچے کا نام لیتی ہیں، ان کو اور کچھ یاد نہیں آتا، وہ کہتی ہیں بس مجھے اپنا بچہ چاہیے. کچھ عورتوں سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ بس میرے شوہر، بس مجھے یہی والے اتنے اچھے لگتے ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہوگی خاتون کی، بس مجھے تو یہی چاہیے، میرا دل چاہتا ہے جنت میں بھی یہی میرے ساتھ ہوں. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے انسان خوب اپنے ہسبینڈ کو کارڈز پر کارڈ دے رہا ہوتا ہے، پھر لکھتا بھی ہے فار ایور وائف ان دس دنیا اینڈ ان آخرہ. کچھ بچیاں ہوتی ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو پاتے ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو جنت میں اپنی پسند کا آئیڈیل شوہر مل جائے. کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو خدا نہ خواستہ ابیوزڈ شوہر ملتے ہیں جو ان کے ساتھ بہت ہی ابیوسو ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. ان کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں مجھے جنت میں شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں چاہیے شوہر. مختلف ملتی ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ریفائنڈ فارم میں شوہر چاہیے ہوگا. تو عورتوں میں ڈائیورسٹی ہے، اور ہماری ڈائیورسٹی ہماری خوبصورتی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، ایک جنرل پرنسپل، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن میں نے جنرلی یہ محسوس کیا ہے عورتوں میں ملٹی ٹاسکنگ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو بھی، اور اگر آپ ہاؤس وائف پلس کوئی پروفیشنل لائف گزار رہی ہیں تو آپ میں تو ایک زبردست قسم کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی. اللہ نے عورتوں کے اندر یہ ڈائیورسٹی رکھی ہے اور یہ ہماری خوبصورتی ہے. ہمیں صرف مرد نہیں اپیل کرتے،
ہمیں اپنی پرائیویسی، ہمیں اپنی انڈیپینڈنس، ہمیں اپنا کمرہ، ہمیں اپنی ہر چیز اپنی مرضی کی جگہ پہ رکھی ہوئی، ہماری اپنی فرینڈز ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہیں وہ کلوز ایسوسیشن میں ہوتی ہیں، ہماری بہت ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کوئی اس طرح کی چیز مینشن نہیں کی، اس کا مطلب ہے دیر از امیزنگ ریوارڈ. اللہ ہر جنت میں پہنچنے والی عورت کو اس کی چوائس کے مطابق ریوارڈ دے گا انشاءاللہ. بس اللہ ہمیں وہاں پہنچنے والا بنا دے. اور پھر اللہ نے عورتوں میں نیچرل حیا بھی رکھی ہے. اوپنلی عورتیں اس طرح کی ڈسکشنز کے اوپر جو آپ دیکھیں جنرلی نہیں پسند کرتی. اللہ خود حیا میں ہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، اللہ نے عورت کو حجاب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی بہت سی نعمتوں کو صرف عورت، وہ جنتی عورت اور اپنے درمیان میں رکھا ہے. اللہ دے گا. حدیث کے مفہوم کے مطابق جنت میں کوئی ان میرڈ نہیں ہوگا. جب آپ ینگ بچیوں کو یہ بات بتاتی ہیں، بعض بچے کہتی ہیں اوہ، آپ پتہ ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں ہمیں شوہر نہیں چاہیے، ہمیں اکیلے رہنا ہے. لیکن ہے اللہ جنت کا معاملہ بالکل الگ ہوگا. جنت میں کوئی ان میرڈ نہیں ہوگا. اللہ سب کو اسپاؤسز دے گا اور ریفائنڈ اسپاؤسز دے گا. اگر آپ کو اپنا دنیا والا شوہر بھی چاہیے، وہ آپ کو بالکل ریفائنڈ فارم میں ملے گا. ایسا نہیں کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کی ساکس اٹھاتی پھرتی ہیں اور ٹاول اٹھاتی پھرتی ہیں اور کنگا وہیں پھینک دیا، برش وہیں پھینک دیا، وہ اٹھاتا پھرتی ہیں. بالکل الگ ہوگا. تو اللہ کے راستے پر جو اللہ کی بندی اسٹرگل کر رہی ہے، جو عباد الرحمن بننے کی کیٹیگری میں ان تمام آپشنز کو اویل کرتی ہے، وہ تمام محنتیں اور عبادتیں کرتی ہے جو اللہ نے فرض کی ہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں پہنچ گئے. اللہ ہمیں ہر وہ چیز دے گا جو ہم چاہتے ہیں. اینڈ دس ول بی بیونڈ ڈسکرپشن. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ بتایا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں ہم عورتوں میں چوائسیز جلدی جلدی بدل بھی جاتے ہیں. ہم ایموشنل ہوتی ہیں نا. شادی سے پہلے بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ آبسیسڈ ہوتی ہیں. شادی ہو جاتی ہے پھر کس سے آبسیسڈ ہو جاتی ہیں؟ بچے ہو جاتے ہیں پھر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں پھر. تو ہمیں بہت ویرائٹی ہے، ہمیں بہت ڈائیورسٹی ہے، ہم بہت ایموشنل ہیں، ہماری چوائسیز جلدی جلدی چینج ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے یہ ساری بات سننے کے بعد کہ خواتین بہت کمپلیکسڈ ہوتی ہیں، اب آپ کو غصہ آئے گا یا آپ کہیں گے اعزاز ہے میرے لیے؟ یہ تو غصہ آئے گا. یہ آپ کا آنر ہے، آپ کا کمپلیکس ہونا. وہ مشین جو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت ویرائٹی رکھی ہے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک کمپلیکس کریشن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ناکارہ کریشن ہے. اللہ نے آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، چیزوں کو ڈسائفر کرنے کی صلاحیت، چیزوں کی ڈیپتھ میں جانے کی صلاحیت، ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کو اگر نہیں بتایا کہ ان کو کیا ملے گا، تو اس میں عورتوں ہی کا فائدہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے ہی سرپرائز ہے. اس میں عورتوں کو ان کی خواہشات کے مطابق، ہر وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی بندگی اڈاپٹ کی اور اپنی آخری سانس تک اپنے رب ہی کی اطاعت پر زندگی کو گزارا، اللہ اس کو جنت میں ہر خواہش پوری کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ. مردوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کو حوریں ملیں گی. اچھا، مردوں کو حوریں کیوں ملیں گی؟ اس کے لیے بھی دیکھیں، مردوں کا امتحان، متقی مرد کا امتحان فتنوں والے دور میں بہت مشکل ہے. آپ ذہن میں لے کر آئیے، ہم زیادہ تر اپنے شوہر کے لیے نہیں ریلیٹ کر پاتے ہیں الحمدللہ، حالانکہ سب کے مجھے امید ہے نیک پائس شوہر ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے. سنڈے والے دن بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں.